معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں سلطان انتہائی غم کی حالت میں اپنے خیمے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی لمحے شیخ وہاں آتے ہیں اور سلطان کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، جب ہمارے دونوں جہانوں کے سرتاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کام گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یا مدثر، اے چادر اوڑھنے والے، صرف وہی لوگ خوشخبری کے مصداق بن سکتے ہیں جن کے دل کانپتے ہیں۔ عظیم فتوحات جب سب ناممکن کہہ رہے ہوتے ہیں تب ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اے نام محمد کی نسبت سے نام پانے والے محمد، اے وہ شخصیت جس کا دل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کا طالب ہے، اے حلف لینے والے اور اپنے حلف سے وفادار سلطان۔ بہادر مشکل وقت میں پہچانا جاتا ہے اور ایمان والے مشکل وقت میں پہچانے جاتے ہیں۔ کھڑے ہو جائیں۔ ایمان والوں اور منافقوں کے درمیان فرق یہی ہے، آپ انتخاب کریں گے محمد کہ آپ خود پر یقین رکھنے والوں کے لیے امید بنیں گے یا اندھیرا۔ فیصلہ آپ کا ہے، آپ ان کے دلوں میں خوف پیدا کریں گے یا ہمت پیدا کریں گے۔ فرمان آپ کا ہے، راستہ آپ کا منتظر ہے، اٹھیں اور چلیں۔ جس پر نظریں جمائی ہیں اس قزل علما کی طرف چلیں، جس کو اپنا شعار بنایا ہے اس ہدف کی جانب بڑھیں، جس جد و جہد کو آپ نے اپنا مقصد بنایا ہے اس کی طرف چلیں، جس راستے کو سچا سمجھتے ہیں اس راستے پہ چلیں، اگر ہلکان پڑتے ہیں تو یہ راستہ زوال پذیر ہو جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی شیخ انہیں حوصلہ دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ شیخ کے جاتے ساتھ ہی سلطان محمد بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور قسطنطنیہ کے نقشے کے پاس جا کر اس کا معائنہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ سلطان نقشے کو دیکھ کر مسلسل دماغ لڑاتے ہی چلے جاتے ہیں اور فتح کے لیے نیا منصوبہ ترتیب دینے لگ جاتے ہیں۔ سلطان قسطنطنیہ کی دیوار پر عثمانی جھنڈا رکھتے ہیں اور دیوار کو توڑ دیتے ہیں۔ بہت دیر معائنہ کرنے کے بعد سلطان دوبارہ جا کر تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں اور گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہی چلا جاتا ہے اور سلطان بہت دیر کے بعد کھڑے ہو کر کھڑکی کے پاس جا کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہاں سپاہی آتا ہے اور اداب بجا لانے کے بعد کہتا ہے، سلطان معظم سب تیار ہیں۔ خیمے کے باہر تمام لوگ صف بصف سلطان کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک جانشری سپاہی کہتا ہے، ہمارے سلطان کہاں ہیں؟ اپنے خیمے سے کیوں نہیں نکل رہے؟ خلیل پاشا نے سچ کہا، چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ سن کر دوغان اور زگنوس پاشا بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ جندارلی سپاہیوں سے کہتا ہے، قسطنطنیہ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار بہادروں، اب اپنے خیموں میں واپس چلے جائیں۔ سلطان نے اپنا فیصلہ سنا دیا، ہم واپسی کا سفر کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ وہاں سے کوئی جاتا سلطان خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ سلطان کو دیکھ کر پورے کا پورا لشکر اداب بجا لاتا ہے۔ سلطان آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، ہر وقت تقدیر پہ ایمان ہے، ہم نے اس پر رضامندی دکھا کر جو دلوں پہ گزر رہی ہے اس کو سمجھ گئے ہیں، ہم نے حلف اٹھا کر جو کوشش کی اس میں شکست کھا گئے ہیں، ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں۔ میں تم سب کا دکھ اپنے دل میں رکھتا ہوں، اس لیے پیچھے ہٹنے کی چاہت رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہوں گا، جس کا دل کرے اپنا سامان سمیٹ کر یہاں سے چلتا بنے۔ سلطان کی بات سن کر لشکر میں سکوت طاری ہو جاتا ہے اور سلطان بلند آواز سے کہتے ہیں، جو لوگ ریاست کے مقصد کی پیروی کرتے ہیں وہ میرے ساتھ رہیں، بزدلی کا لبادہ اوڑھنے والے واپس لوٹ جائیں، لیکن جان لو کہ پھر بھی لوٹنے کی چاہت رکھنے والے سب کو آخرت تک کے لیے میرا حق معاف ہے۔ میرے شیر دل سپاہیوں، ہزار زندگیاں ہوں ایک ہی آن میں اللہ کے راستے میں قربان ہیں کہنے والے میرے بہادروں، سب سے پہلے بڑے جہاد یعنی کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے والے میرے سپاہیوں، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے میرے جانثاروں، میرے راستے میں میرے ہم سفر بننے والے میرے بہادروں، سامنے آؤ تم کہاں کھڑے ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی جندارلی کی باتوں میں آنے والے بہت سے سپاہی جندارلی کی صفوں سے نکل کر دوغان اور زگنوس پاشا کی صفوں میں جا کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان مزید کہتے ہیں، ہر مشکل کا سامنا کرنے والے، جس مشکل ترین ہدف کو ہم نے اپنایا اسے دل دینے والے، جنہیں میں اپنی پیٹھ کے پیچھے پہاڑ سمجھتا ہوں، جو ہمارے سامنے سردار بنتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ یہ سن کر مزید سپاہی بھی دوغان اور زگنوس پاشا کی صفوں میں آ کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان گرجتے ہوئے کہتے ہیں، اگرچہ میں اکیلا رہ جاتا ہوں، جان لو کہ میں مراد کا بیٹا محمد اپنی دی گئی زبان سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں اکیلا کیوں نہ ہوں، میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری کا مصداق بننے کے لیے یہاں ہوں، جان لو سن لو۔ سلطان محمد یا تو یہاں فاتح بننے کے لیے آیا تھا یا شہادت کو پانے کے لیے آیا تھا۔ سلطان کا جوش اور جذبہ دیکھ کر سب سپاہی جندارلی کو چھوڑ کر دوسری صف میں جا کھڑے ہوتے ہیں۔ اسحاق کھڑا تو جندارلی کے ساتھ ہوتا ہے مگر اس منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں، میرے سلطان میں اپنی آخری سانس تک ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گا۔ سلطان ایک مرتبہ پھر اپنی فوج کو متحد اور جنگ کے لیے تیار دیکھ کر پرسکون ہو جاتے ہیں اور اپنی تلوار کو اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، یا تو شہادت یا تو فتح، اللہ اکبر۔ سلطان کے یہ کہتے ساتھ ہی پوری لشکرگاہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہے۔ جندارلی کے علاوہ ہر شخص اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہا ہوتا ہے اور سلطان بہت ہی پرجوش دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں شہنشاہ کا دربار لگا ہوتا ہے۔ سلفادر شہنشاہ سے کہتا ہے، آپ کے حکم کے مطابق شاہی توپ والی طرف سے سوراخ کی مرمت کر لی گئی ہے۔ شہنشاہ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، بہت خوب بہت خوب، یہ بتاؤ ہمارا نقصان کیا ہے؟ جواباً سلفادر کہتا ہے، ہم اگر انہیں تھوڑا سا اور اندر کی جانب کھینچ لیتے تو ہمارا نقصان کم ہوتا۔ شہنشاہ کہتا ہے، نہیں نہیں، دروازہ کھولنا ہی
उनका मतलूबा हदफ था। नुतरस कहता है हमारा नुकसान तुर्कू जितना नहीं है, महमद जल्द ही कैदियों के लिए एक कासिद भेजेगा। जवाबन शहंशाह कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा नुतरस, महमद अपनी तमाम फौज के साथ हमला करके शिकस्त खा गया। अब के बाद करने को सिर्फ एक चीज बची है, बगैर पीछे देखे वापस अधरनी की तरफ लौटना। बाहिर सुल्तान एक मरतबा फिर हमले के लिए तैयार खड़े होते हैं और कहते हैं जैसा कि हम एक जख्मी बेड़िया हैं, हर तरफ कुत्तों के जाल हैं, लेकिन एक चीज है जिसका वो हिसाब नहीं लगा सके। एक बेड़िया जरूरत पड़ने पर अपनी जान दे देता है, लेकिन हरगिज अपने रास्ते से नहीं मुड़ता, और हम भी कुस्तुनतुनिया को फतह किए बगैर अदरनी नहीं लौटेंगे। सुल्तान की बात सुनकर सब लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहते हैं। जगनोस पाशा कहते हैं मेरे सुल्तान हमारा यकीन कामिल है, इंशाल्लाह कुस्तुनतुनिया जरूर फतह होगा। सुल्तान सरोजा से पूछते हैं शाही तोप की क्या सूरत हाल है, मैंने तुमसे कहा था कि आग की मिकदार में इजाफा होना चाहिए। सरोजा कहता है सुल्तान मुअज्जम आपके हुक्म के मुताबिक हमने जैतून के तेल में नमकीन पानी मिलाया है, शाही तोप को बहुत तेजी से ठंडा किया जा रहा है। सुल्तान कहते हैं बहुत खूब बहुत खूब, अब से ना ही तोप के गोले और ना ही हमारे सिपाहियों की तलवारें खामोश रहेंगी। जगनोस पाशा सिपाही और जंबाज हर दिन हर वक्त हमले की हालत में होंगे, हमारी जितनी भी तोपें और जितनी भी राइफलें हैं उनके टूट जाने तक हमला जारी रहेगा। फिर आगे बढ़ते हुए दुगान से कहते हैं हमले का वक्त है। सुल्तान के इशारा करते ही दुगान सिपाहियों को हमले का हुक्म दे देता है। हुक्म मिलते ही उस्मानी तोपों से निकलने वाले गोले कुस्तुनतुनिया की दीवारों से टकराने लग जाते हैं। गैर मुतवक्के हमला देखकर कुस्तुनतुनिया के अंदर मौजूद सिपाहियों और लोगों में अफरा तफरी फैल जाती है और वो सब अपने हाथों में मौजूद चीजें फेंक कर इधर उधर भागने लग जाते हैं। बुलंदी पर खड़ा प्लीतानो ये मंजर देखकर कहता है महमद लगता है कि आप अभी हार नहीं मानेंगे। इधर सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं ए अजीम कुस्तुनतुनिया, या तो आप मुझे ले लेंगे या मैं तुम्हें फतह कर लूंगा। बुलंदी पर खड़ा प्लीतानो कहता है हम देखेंगे महमद, हम देखेंगे। ये कहते साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ जाता है। खेमे में मौजूद जंदारली फरहत का इलाज कर रहा होता है और उसका जख्म साफ करते हुए कहता है फरहत तुम यहाँ तजर्बेकार गाजी के तौर पर आ गए हो। फरहत कहता है ये कोई पहला जख्म नहीं है जो मुझे लगा है पाशा, ये मेरी इज्जत का निशान है। जवाबन जंदारली कहता है ये निशान इसहाक की तरफ से भेजा हुआ एक तोहफा है, मैंने सोचा कि आप और इसहाक के आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे हैं। फरहत तुम्हारी इस फेल से उसकी हिफाजत की क्या वजह थी? फरहत कहता है मैं इसहाक पाशा जैसे रास्ती अहदेदारान की तरह अपनी जान देने को तैयार हूँ, हमारे दरमियान ये इख्तिलाफ फतह के लिए परेशानी और फिक्र की वजह से है। मैंने सुना है कि सुल्तान के होते हुए आपने फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया है। इस पर जंदारली कहता है फरहत क्या तुम गोलू की आवाज सुन रहे हो? सुल्तान जवान है, सुल्तान बाइख्तियार है, सुल्तान ताकतवर है। सुल्तान को एक चीज का नहीं पता, वो है तजर्बा। वो जंग में जरूरत के वक्त अपनी फौज को पीछे हटाना नहीं जानते। जंदारली की बातें सुनकर फरहत खुश होते हुए कहता है हम क्या करेंगे पाशा, फौज अगर कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर तबाह हो जाती है तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। जवाबन जंदारली कहता है जल्दी दीवान मुनक्किद किया जाएगा, अगर तुम भी मेरे जैसा सोचते हो तो मेरे साथ खड़े हो जाना, हम मुत्तहिद हो जाएंगे ताकि सुल्तान कुछ कह ना सके। इस पर फरहत कहता है जान ले कि मैं आपके साथ हूँ पाशा। नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।